حضرت محمد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، جنہیں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کا نام مبارک محمد بن عبداللہ اور لقب احمد ہے۔ آپ کی ذات گرامی کو حبن رسول، رحمت للعالمین اور خاتم النبیین جیسے عظیم القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کا مقصد بست یہ تھا کہ لوگوں کو تودن باری تعالیٰ کی طرف بلائیں، شرک و بت پرستی کا خاتمہ کریں اور انسانیت کو اخلاق و کردار کی اعلیٰ ترین بلندیوں تک پہنچائیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول عام الفیل میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے قبل ہی وفات پا گئے تھے اور والدہ محترمہ حضرت آمنہ نے آپ کی پرورش کی۔ 6 سال کی عمر میں والدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو آپ کے دادا عبد المطلب نے کفالت کی۔ 8 سال کی عمر میں دادا کے انتقال کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنے سائے میں لے لیا اور بھرپور محبت سے پرورش کی۔ نبی کریم نے اپنی جوانی میں صداقت، امانت اور سچائی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ اہل مکہ نے آپ کو الصادق اور الامین کے لقب سے یاد کرنا شروع کیا۔ اپنے تجارت کا کام کیا اور ہمیشہ دیانتداری کے ساتھ معاملات انجام دیے۔ آپ کی پاکیزہ سیرت اور اخلاق حسنہ کو دیکھتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے نکاح کیا۔ یہ نکاح آپ کی زندگی کا ایک خوشگوار اور بابرکت دور تھا، جس میں آپ کو خدیجہ جیسی نیک اور وفادار رف حیات ملی۔ 40 سال کی عمر میں غار حرا میں عبادت کے دوران پہلی وحی نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے اور سورۃ العلق کی ابتدائی آیات پڑھائیں۔ اقرب ناسم نربنوئے علیہ خلقے۔ یہ نبوت کے آغاز کا لمحہ تھا جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ اپنے سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ کی سچائی اور حسن کردار کے باعث حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت ابوبکر اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہوئے۔ مکہ کے سرداروں نے جب دیکھا کہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو انہوں نے نبی اور مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ اپنے صبر و استقامت سے یہ سب برداشت کیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی صبر کی تلقین فرمائی۔ کئی مسلمان ان مظالم کے باعث حبشہ ہجرت کر گئے۔ 10 نبی کے بعد طائف کا سفر بھی آپ کی زندگی کا ایک دردناک واقعہ تھا، لیکن اپنے دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہ کی اور اللہ سے ہدایت کی دعا کی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ ہجرت اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ مدینہ میں اپنے ایک مضبوط اسلامی معاشرہ قائم کیا، مسجد نبوی تعمیر کی، مواخات مدینہ کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ پیدا کیا اور یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے۔ آپ کی قیادت میں اسلام دن بدن پھیلتا گیا اور غزوات میں کامیاب